بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے یہ مسئلہ آیا تھا کہ شوہر انتقال کے بعد اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، کیونکہ بیوی جب مر جاتی ہے اس سے جو شوہر کا تعلق تھا وہ نکاح کی وجہ سے تھا۔ جب بیوی خود مر گئی تو وہ نکاح کا تعلق بھی فوراً ختم ہو گیا، اس لیے اب وہ بیوی نامحرم بن گئی، اجنبیہ بن گئی، اور یہ اجنبی مرد بن گیا۔ اس لیے بیوی مر جائے تو شوہر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، بغیر کپڑے کے وہ چھو نہیں سکتا ہے بیوی کے جسم کو۔ جنازے میں وہ شریک ہو سکتا ہے، جنازہ اٹھا سکتا ہے، اور قبر میں اتارنے کے لیے کوئی محرم نہیں ہے۔ 4 آدمی کی مثال کے طور پر ضرورت ہے قبر میں اتارنے، یا 2-3 آدمی کی، ایک باپ ہے عورت کا، ایک بیٹا ہے، اب تیسرا کوئی محرم وہاں پر موجود نہیں ہے، تو یہ شوہر کپڑے کے ساتھ اتار سکتا ہے، کپڑے کا سہارا لے کر بیوی کو ٹچ کر سکتا ہے، بغیر کپڑے کے ڈائریکٹ بدن کو چھو نہیں سکتا۔ لیکن شوہر اگر مر جائے تو بیوی شوہر کو چھو سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کا بہت بڑا حق ہے، بیوی کے اوپر شوہر کا بہت بڑا حق ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے سوا سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی کسی اور کے سامنے تو عورتوں کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کریں۔ اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا، اسی لیے اس کے لیے اجازت ہے بیوی کے لیے کہ وہ شوہر کو چھو سکتی ہے موت کے بعد بھی۔ اگر کوئی غسل دینے کے لیے مرد نہیں ہے، صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، ایسی جگہ پر وہ ہیں، تو وہاں بیوی کے علاوہ دوسری کوئی عورت شوہر کو غسل نہیں دے سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شوہر مر جانے کے بعد عورت 4 مہینے 10 دن تک دوسرا نکاح کر نہیں سکتی ہے۔ وہ شوہر کا اس کے اوپر ایک حق ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک عدت گزارے گی، تو جب تک عدت میں وہ عورت ہے تو اس کا نکاح باقی سمجھا جائے گا ایک اعتبار سے۔ اسی لیے اس کو اجازت بھی ہوگی کہ وہ اپنے شوہر کو چھوئے، اور کوئی مرد غسل کرانے والا نہ ہو، عورتیں ہی عورتیں ہوں تو بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے۔ لیکن اگر بیوی بھی نہ ہو، صرف عورتیں ہیں، مرد ایک مر گیا ہے، تو اب کیا کرے؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، یہ لوگ اگر ہیں تو اس کو تیمم کرائے، اس کو تیمم کرائے، غسل نہیں دیں گے، تیمم کرائیں گی اپنے۔ اور ماں بھی نہیں ہے، بہن بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، یعنی محرم عورتیں بھی نہیں ہیں، اجنبیہ عورتیں ہیں سب، تب کیا کریں گے؟ تب یہ عورتیں ہاتھ میں دستانہ پہن کر، کپڑا پہن کر تیمم کرائیں گی۔ دیکھیے کتنا احتیاط ہے شریعت میں کہ غیر مرد کو ہاتھ لگانا ہے یا غیر عورت کو ہاتھ لگانا ہے تو شریعت نے کتنی ساری پابندیاں، لیکن ہمارے اسکول میں، کالج میں، آفیسوں میں، دفتروں میں کیا ہو رہا ہے؟
اب کتنی برائی پھیل گئی ہے کہ مسلمان عورتیں خود دوسروں کے ہاتھ میں شیک ہینڈ ملاتی ہیں، یا نوجوان لڑکے دوسروں کے ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں، ساتھ میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، اور گھروں کے اندر بھی سالی ہے یا بھابھی ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، اس کا ہاتھ پکڑنا ملانا، یہ سب کام کرتے ہیں۔ یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ پاک اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ ان چیزوں سے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب غسل دینے والوں کے لیے چند ہدایتیں ہیں۔ جو آدمی غسل دینے جائے گا میت کو، اس کے لیے احتیاط کیا ہے، وہ کیا کیا ہدایات پر عمل کرے۔ فرماتے ہیں کہ میت کو اتنے گرم پانی سے نہ نہلایا جائے کہ جس سے زندہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی زندہ آدمی گرم پانی سے نہاتا ہے، وہ پانی اتنا گرم ہے کہ یہ خود برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو ایسا پانی مردے کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مر گیا ہے، چلو جتنا چاہے گرم پانی ڈال دو، نہیں۔ زندہ آدمی جتنا برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی مردہ آدمی کے لیے پانی استعمال کرنا چاہیے، بلکہ نیم گرم یعنی درمیانہ پانی، یا پھر سادہ پانی جو نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ ہی دھوپ کی وجہ سے زیادہ گرم ہو، سادہ پانی وہ استعمال کر لیں، یہ بھی درست ہے۔ کیوں زیادہ گرم پانی یا زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّ الْمَيِّتَ يَتَعَزَّى بِمَا يَتَعَزَّى بِهِ الْحَيُّ، جس چیز سے زندہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اسی سے مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اگرچہ مر چکا ہے لیکن اس کی جو روح ہے اس کا تعلق ہے جسم کے ساتھ، اس لیے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور غسل دینے والا اپنے قریب میں کوئی اگربتی، کوئی خوشبو جلا کر کے رکھے، کیونکہ وہ مردہ ہے، ممکن ہے کہ اس کے جسم کے اندر کوئی بیماری ہو، اس کا خون خراب ہو گیا ہو، یا اور کوئی مرض ہو جس کی وجہ سے نہلاتے وقت گندگی ایسی نکل آئے جس سے بدبو زیادہ پھیل جائے۔ اس لیے بہتر کیا ہے اپنے قریب میں اگربتی وغیرہ لگائے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ آدمی اپنی بدبو کو تو برداشت کرتا ہے، وہ پاخانہ کرنے جاتا ہے تو وہاں جب گندگی نکلے گی اس کو بدبو آئے گی، لیکن برداشت کر لیتا ہے۔ وہی اگر دوسرا کوئی آدمی گیا ہوا ہو، ہم باہر کھڑے ہوں، گھر میں بدبو آ رہی ہو تو برداشت نہیں کرتے ہیں، ناک بند کر کے چلے جاتے ہیں باہر۔ تو یہاں پر بھی اس کو نہلایا جا رہا ہے، وہ دوسرا آدمی ہے، تو بدبو آ سکتی ہے، تو لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے خوشبو جلا کر کے رکھنا چاہیے۔ دیکھیے شریعت کیا بول رہی ہے، اگربتی جلانے کو بول رہی ہے۔ جہاں پر شریعت نے کہا یہاں اگربتی جلاؤ، وہاں جلانا چاہیے۔ اب لوگ جاتے ہیں قبرستان میں، وہاں قبر کے پاس اگربتی جلا کے آتے ہیں۔ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ کون سی وہ قرآن کی آیت ہے جہاں پر لکھا ہوا ہو کہ قبرستان میں لے جا کر اگربتی جلاؤ؟ نہیں، کہیں بھی نہیں لکھا ہے۔ خامخواہ لوگ اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، وہاں پھول ڈالتے ہیں، اگربتی جلاتے ہیں، بوندی بھی ڈال دیتے ہیں جو کہ کھانے کی چیز ہے۔ تو جہاں پر شریعت نے کہا وہاں پر ڈالنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں جس جگہ غسل دیا جائے نہلانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر پردے کا اہتمام کرے، پردہ ہونا چاہیے کہ اس کا بدن باہر نظر نہ آئے، اور زیادہ آدمیوں کو وہاں بالکل بھی نہیں رہنا چاہیے۔ جتنے آدمی کی ضرورت ہے نہلانے کے لیے، 3 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی، اس آدمی جو مرا ہے اس کے
जिस्म के एतबार से जितने आदमी की जरूरत है उतने वहां पर खड़े रहे, बाकी लोग एक तरफ बैठ जाए। पूरा भीड़ लगा करके बैठेंगे, ये भी झांक रहा है वो भी झांक रहा है, ये गलत तरीका है। जो जरूरत के हैं उतने ही वहां रहे। और मैयत के बालों में न तो कंघी की जाए, न उसके नाखून काटे जाएं, न किसी जगह के बाल काटे जाएं, बल्कि जिस तरह भी हो उसी हालत पर छोड़ दिया जाए, नहीं काटना है। अब यहां से एक मसला यह भी समझ में आ गया, क्या बहुत से लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ही ज्यादा है एजुकेटेड, और सूरह फातिहा पूछो उनको याद नहीं है, कभी मस्जिद में आते नहीं है, नमाज रोजे से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे लोग क्या करते हैं, दुनिया से जो मुतासिर हैं दुनियावी तालीमात से, वो गैरों का देखा देखी मरने से पहले वील नामा लिख देते हैं, मेरी आंख फलां को दे दी जाए, मेरा हार्ट फलां को दे दिया जाए, लिख देते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा नेक काम कर लिया। हालांकि ये जिस्म अल्लाह का दिया हुआ है, ये जिस्म अल्लाह का दिया हुआ है। इस जिस्म को अल्लाह ने मौत तक जैसे रखा है उसी हालत में वापस ले जाना है। हमें क्या हक बनता है कि हम हमारी आंख को किसी और को दे दें? नहीं बनता। शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है कि हम अपनी आंख के बारे में वसीयत कर दें, हार्ट के बारे में, किडनी के बारे में वसीयत कर दें, ये शरीयत इजाजत नहीं देती है आम। इसलिए ऐसे कामों को नहीं करना चाहिए, वो अल्लाह की चीज है। अल्लाह ने हमें बतौर अमानत दिया है कि इसको इस्तेमाल करो, यूज करो, खर्च नहीं, इसको दूसरे को हदिये में नहीं देना है, अपने इस्तेमाल में लाओ इसको। जिंदगी में अगर वो आदमी जिंदा है और वो ब्लड डोनेट करता है, अपना खून किसी को देता है, सामने वाला मर रहा है, खून देने की जरूरत पड़ जाती है, वो मसला अलग है, वहां पर इजाजत है कि दे सकते हैं। तो खैर, तो इस तरह की वसीयत वगैरह करके जाना ये अच्छी बात नहीं है, नाजायज है। और आखिरी बात क्या है, मुर्दे को नहलाते वक्त कोई ऐब नजर आए, मैं कपड़े पहना हूं, मेरे जिस्म में क्या ऐब है आप लोगों को पता नहीं, मैं मर जाऊंगा और मुझे नहलाएंगे मौजिन साहब या और कोई रिश्तेदार, तो मुमकिन है कि मेरे जिस्म के अंदर कोई ऐब नजर आए। कहीं पर काले काले धब्बे हैं, कहीं पर कटा हुआ है, होता है कि नहीं होता है, जिस्म के अंदर धब्बे होते हैं, कुछ भी होता है, तो उसको जाहिर नहीं करना है। जो आदमी देखे फौरन उसको ढाक दे, ऊपर कपड़ा डाल के अंदर से ही सफाई कर दे। लोगों को बयान नहीं करना है कि देखो इसके जिस्म में ये धब्बे हैं, ये दाग हैं। या ऐसा भी होता है कि आदमी मर जाता है तो उसके गुनाहों की वजह से उसका चेहरा बिगड़ जाता है। हदीस में आता है कि जो आदमी इमाम से पहले अपना सर सजदे में ले जाता है, या इमाम से पहले सर उठा लेता है, या रुकू वगैरह में इमाम से पहले ही वो सर उठा लेता है, तो अल्लाह पाक उसका चेहरा गधा जैसा बना देते। अब कब बनाएंगे कुछ पता नहीं, जिंदगी ही में बना दे, या मौत के वक्त बना दे, या मौत के बाद के सर को गधे जैसा बना दे, यानी गधा जिस तरह बेअकल है ये भी ऐसे ही बेअकल हो जाए, जितना भी उसको समझाओ उसको समझ में ही नहीं आता है, इस तरह का उसका दिमाग हो जाए। हदीस में यहां तक कहा गया। और एक हदीस में है, अल्लज़ी रफ़अ रअसहु क़ब्ल अल इमामी, जो आदमी अपने इमाम के रुकू सजदे से पहले सर उठाता झुकाता है, फ़इन्नमा नासियतुहु बियदि शैतान, बेशक उसकी पेशानी शैतान के हाथ में है।
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے بھی انسان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اس لیے نماز میں بھی احتیاط رکھنا چاہیے۔ خیر، تو اگر کوئی عیب نظر آئے انسان کے جسم میں، میت میں، تو اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب مردہ آدمی کے عیب کو ظاہر کرنا منع ہے تو زندہ آدمی کے عیب کو کس طرح ظاہر کرنا جائز ہو جائے گا؟ اور لوگ گاتے پھرتے ہیں کہ فلاں آدمی انہیں بیکار آدمی ہے، انہیں ایسا ہے، انہیں ویسا ہے، دن بھر دوسروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے۔ مردہ آدمی کے عیب کو چھپانے کا حکم دیا گیا تو زندہ آدمی کے عیب کو بیان کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں آپ کو کسی اور کتاب میں نہیں ملے، کسی بھی مذہب میں اس طرح کی تعلیم آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے اور اسلام کی خوبی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خوبی ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔